بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. کل بتایا گیا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے مؤثر چیز یہ ہے کہ انسان جب دعا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرے، اس کی بڑائی بیان کرے. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی بڑائی میں ہماری تعریف کرنے سے کوئی اضافہ ہو جائے گا. اللہ کی کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی بڑائی جس طرح ہے اسی طرح ہے. انسان اگر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی اور خوبیاں بیان کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. اسی طرح کل بتایا گیا تھا کہ اللہ کی تعریف میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے اور جس تعریف کے نہ ہونے سے اللہ خفا بھی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے. اللہ پاک ہیں، یعنی بیوی بچوں سے، والدین سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے. قرآن مجید میں اسی لیے بار بار سبح للہ ما فی السماوات سبح اسم ربک الاعلیٰ یسبح للہ ما فی السماوات، یہی ہے پاکی. گندگی ناپاکی سے تو پاکی ہے ہی، بلکہ اس سے بڑھ کر والدین، بیوی بچوں اور اس طرح کی چیزوں سے بھی اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. دوسری چیز اللہ کی تعریف کے بعد دعا کو جلدی قبول کرانے میں ممد اور معاون جو بنتی ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کے احسانات کا تذکرہ. دعا کرنے والے پر جو احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کا ذکر اللہ اپنی زبان سے، اپنے بندوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے. اور اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، میرے احسانات کا ذکر کرو. بلکہ فرمایا میں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس طرح کی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا سخت ترین عذاب تمہارے لیے میری طرف سے مقرر ہے. آدمی ناشکری یہ سمجھتا ہے کہ یہ احسان اگر کوئی کہے اللہ سے نعوذ باللہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ صرف ناشکری نہیں ہے. ایک ناشکری تو یہ ہے کہ جس کا احسان ہے اس کا احسان نہ مانا جائے، اس کا انکار کر دے، یہ آپ نے مجھ پر مہربانی نہیں کی، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، میں نہیں مانتا. یہ بڑی ناشکری ہے. لیکن ایک ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر اس محسن کا ذکر نہ کیا جائے. ہم اگر اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اپنی زبان سے تو یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے احسانات میں سے جو انسانوں پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، اللہ کو پہچاننے کی نعمت ہے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتے. کتنے بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے بادشاہ، تیر مار خاں اور بڑے بڑے حکومت چلانے والے اور آج بھی ہیں، دنیا ان کی عزت کرتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی سب سے بڑی نعمت سے نہیں نوازا. اس کے مقابلے میں وہ بھنگی اچھا ہے، وہ چمار اچھا ہے جس کو دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے. اس لیے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے سرخروئی ہے، اس کے لیے سرخروئی نہیں ہے. اور پھر نعمت کے ملنے کے بعد ایمان کی انسان کو یہ ذوام بھی نہیں ہونا چاہیے اب نعمت مل گئی اب ہمیشہ ہمارا بیڑا پار ہے. ہو سکتا ہے کہ نعمت کے دینے کے بعد اللہ نعمت کو چھین لے. کتنے واقعات ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں، انسانی تاریخ میں ملتے ہیں. بڑے بڑے
آخری درجے کے دیندار، کوئی بات اللہ کو ناپسند آ گئی، اللہ نے نعمت کو چھین لیا، وہ محروم ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں الحاد، اسی کو کہتے ہیں ارتداد، اسی کو کہتے ہیں نعمت کے ملنے کے بعد نعمت کا چھیننا۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نعمت دے اور اللہ بلا وجہ کسی نعمت کو چھینتا نہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا ہے ہی نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، غرور، تکبر، کسی کو حقیر سمجھنا، یا اپنے دل میں کوئی ایسی بات کا لانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ نعمت ایمان کی ختم ہو جاتی ہے، اور مرنے سے پہلے اس کا شمار پھر کافروں میں اور مشرکوں میں اور غیر مسلموں کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرتے رہنے کی بات ہے۔ تو اللہ کی نعمت کے تذکروں میں انسان دعا کے علاوہ بھی صبح شام جس کا سب سے زیادہ، اور یہ نعمت اتنی زیادہ شکر ادا ہونا چاہیے، وہ ایمان اور توحید کی نعمت ہے۔ یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کھرب نعمتیں ایک انسان پر ہوتی ہیں، ان میں سے صرف اس ایک نعمت کا انسان زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی کے بس میں کی بات، کوئی نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، لیکن کم از کم صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے ہم کہیں یا اللہ آپ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، کتنے آپ کے بندے ہیں اس سے محروم ہیں، اپنے فضل سے آپ نے اس نعمت سے نوازا، جس طرح اپنے فضل سے آپ نے نوازا اسی طرح اپنے فضل سے اس ایمان کی نعمت پر اور توحید کی نعمت پر ہمیں باقی رکھ دے۔ اللہ اتنے خوش ہو جائیں گے، اس کو صرف ایمان پر باقی نہیں رکھیں گے، اس کے شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو ایمان کی دولت سے نوازیں گے اور ایمان کی دولت پر باقی رکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ میری نعمت کے ملنے کے بعد تم مطمئن نہیں رہنا کہ آخر تک مرتے دم تک یہ نعمت باقی رہے گی۔ اس نعمت کے باقی رکھنے کے لیے بھی تم کو میری ضرورت ہے، تم کو مجھ سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے طریقہ سکھایا، دعا سکھائی کہ اس نعمت پر اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو، ایمان کی دولت پر، ہدایت کی دولت پر، توحید کی دولت پر، تم مجھ سے اس طرح دعا کیا کرو۔ کیا دعا سکھائی گئی قرآن مجید میں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے ہمیں بچا، ہمارے دلوں کی رہنمائی کرنے کے بعد اس کی کجی سے اس کو بچا، اس کو غلط راستے پر چلنے سے بچا۔ یہ دعا اتنی مؤثر ہے کہ انسان صبح شام سوچ کر استحضار کے ساتھ اس دعا کی پابندی کرے گا، اللہ اس کو ایمان کی نعمت پر باقی رکھے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر ایمان پر رہتا ہے، انتقال کے بعد شیطان کے شر میں آ کر اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے سوچ نہیں سکتا، پورا پانی پھر جاتا ہے۔ اس کا بھی خطرہ ہے، ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، زندگی بھر ہم اچھے کام کرتے رہیں، لیکن موت کے وقت بے ہوشی ایسی طاری ہو جائے اور شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے کوئی ایسا آزمائش کا مرحلہ ہمیں پیش آئے کہ ہماری زبان سے غلطی سے ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو مرتے وقت بھی کلمے کی تلقین اور زبان پر کلمے کا ہونا، اس کو یقینی بنانے کے لیے بھی اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے سے، اس نعمت کے باقی رہنے کی اللہ کی طرف سے امید ہے۔ یہ دعا روزانہ صبح شام پڑھتے رہنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد، اے اللہ ضلالت سے ہمیں بچا، اے اللہ ایمان کے ملنے کے بعد پھر کفر سے، شرک سے بچا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، آپ کی طرف سے دوبارہ ہمیں اور رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، آپ ہی جو ہے دینے والے ہیں، آپ ہی نعمت دے کر نعمت کو باقی رکھنے والے ہیں۔ تو آج سے ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے، صبح شام اٹھتے ہی ہماری زبان پر یہ جملہ نکلنا ہے، یہ آیت ہونی چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ سو رہے ہیں تو یہ دعا، اٹھ رہے ہیں تو یہ دعا، جب بھی آنکھ کھلے یہ دعا، چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر دعائیں جب شروع کریں، سب سے پہلے اللہ کی جس نعمت کا ہم ذکر کریں وہ اس نعمت کا اپنی مادری زبان میں، یا اللہ میں کرب مرتبہ تیری ذات عالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ایمان جیسے عظیم دولت سے نوازا، میرے والدین کو نوازا، بیوی بچوں کو نوازا، بھائی بہنوں کو نوازا، ہمارے گھر والوں کو نوازا۔ اگر تو چاہتا تو اس نعمت سے ہمیں محروم رکھ سکتا تھا، تو نے اپنے فضل سے اللہ اس نعمت سے نوازا ہے، جس طرح تو نے اپنے فضل سے اس نعمت سے نوازا ہے،
تو ہی اپنے فضل سے اس نعمت پر ہم کو اور ہماری نسلوں کو باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی اور اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کی اور اللہ سے اس ایمان پر باقی رکھنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔